بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دنوں مجھے گھریلو کام کاج کے لیے ایک معاون خاتون کی اشد ضرورت تھی۔ عید قریب تھی، گھر کے کاموں کے لیے خاص طور پہ ملازمہ درکار تھی۔ اسی پریشانی میں بیٹھی تھی، ایک دن دعا کر رہی تھی کہ دروازے پہ بیل بجی۔ در کھلا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کو پایا۔ وہ اتنی تھکی ہوئی اور خستہ حال تھی کہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، بڑی بی اندر آ جاؤ۔ میرا مطلب تھا کہ اسے کھانا دے دوں اور کچھ رقم بھی، کیونکہ وہ فاقہ زدہ اور کمزور لگ رہی تھی، کپڑے بھی میلے اور بوسیدہ تھے۔ جب میں نے اسے برآمدے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی اور بولی، دھی رانی، مجھ کو خیرات نہیں چاہیے، کام چاہیے۔ اماں، اس عمر میں تم کون سا کام کرو گی؟ جو کہو گی کر دوں گی، مجھے سب کام آتا ہے۔ کہیں پہلے کام کیا ہے؟ نہیں، گاؤں سے سیدھی آ رہی ہوں، پہلا در تمہارا کھٹکھٹایا ہے۔ میرا گھر دیکھ رہی ہو کتنا بڑا ہے، جھاڑو پوچھے کے علاوہ گھر کے اور بھی کام کروانے ہیں، برتن اور کپڑے دھونے ہوں گے، کھانا بنانا یہ کوئی نوجوان عورت ہی کر سکتی ہے۔ بیٹی میں یہ سب کام کر سکتی ہوں، دیہاتی عورت ہوں، میں نے بہت سخت کام کیے ہیں۔ بی بی، ہم سخت جان لوگ پیدا ہی کام کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے اصرار پر جان لیا کہ یہ بے حد ضرورت مند ہے، تبھی کہا، اماں ٹھیک ہے، تم کھانا کھا لو اور کچھ دیر آرام کر لو، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے کیا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے جو اس عمر میں کام کو نکلی ہو؟ سب ہیں، مگر یہ بڑی لمبی کہانی ہے، کبھی بتاؤں گی۔ خیر، اس کی خستہ حالت کو دیکھتے ہوئے مزید سوالات نہ کیے، اسے کھانا دیا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ میری نند شکیلہ کا فون تھا۔ اس نے کہا، بھابھی آپ کو ملازمہ کی ضرورت تھی، وزیرہ کو میں نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اچھی عورت ہے، سگڑ ہے اور کام بھی بہت کرتی ہے۔ اپنا باقی کا حال یہ تم کو خود بتا دے گی۔ میں نے ماجی سے پوچھا، کون سے گاؤں کی ہو اور حیدرآباد کیسے پہنچی؟ وہاں کہاں قیام تھا؟ وہ بتانے لگی، میں پنجاب کے ایک گاؤں منڈی سے ہوں اور حیدرآباد میں ایک صاحب کے گھر قیام تھا۔ ان کی بیوی کا نام شکیلہ ہے۔ شکیلہ بی بی نے ہی آپ کا پتہ لکھ کے مجھے دیا تھا، کیونکہ وہاں میری جان کو خطرہ تھا۔ میں نے آپ کا گھر بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے۔ میری نند کے گھر رہنے سے تمہاری جان کو کیا خطرہ تھا؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ تبھی اس نے اپنی داستان غم سنائی۔ منڈی نامی دیہات میں وزیرہ کے شوہر تمیزے کے چند بھیگے زمین تھی۔ اس 22 دن رات کی محنت کے بعد 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر میسر آ جاتی تھی۔ تمیزے کا کام کھیتی باڑی کرنا اور مویشی پالنا تھا۔ وہ بھی اس کام میں اپنے خاوند کی مدد کرتی تھی۔ پہلے اس کے پاس صرف 3 بھیگے زمین تھی۔ محنت مشقت کر کے اور مویشیوں کے کارن پائی پائی جوڑ کر 3 بھیگے اور خرید لی۔ جب سے یہ کنبہ 6 بھیگے مالک بنا تھا، وزیرہ بڑی بھاگوان کہلانے لگی تھی۔ وہ اب کھیتوں میں کام کرنے کے بجائے اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کے بیٹی کے جہیز کی چادر کاڑتی رہتی تھی۔ تمیزے دار نے بھی اپنی مدد کے لیے ایک چاکر بیلی رکھ لیا تھا۔ یہ غریب ایک یتیم اور بیوہ سا لڑکا تھا، نحیف و کمزور۔ 2 وقت کی روٹی اور سالن، 2 بوری گندم کے اوز، تمام دن ان کے کھیتوں میں کام پر جتا رہتا تھا۔ وزیرہ کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ دیہات میں ریت رواجوں کے باعث شادی کرنا اور گھر بسانا ایک دشوار امر ہوتا ہے۔ بڑے لڑکے کی شادی اس نے بڑی بیٹی کے بدلے میں کر دی اور چھوٹے لڑکے شاکر کے بدلے میں چھوٹی لڑکی شہانہ کا رشتہ پکا کر دیا۔ سبھی دیہاتی جانتے ہیں کہ بچوں کے رشتوں کے خاطر بدلے کی اس رسم کو وٹا سٹا کہتے ہیں۔ جس وقت تمیزدار نے اپنی چھوٹی لڑکی کا رشتہ اس کے ماموں زاد سے پکا کیا، وہ 24 برس کا اور شہانہ محض 10 برس کی تھی۔ شاکر البتہ جوان تھا، لہٰذا باپ نے 2 بھیگے زمین اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تیری ملکیت ہے، اب تم اس میں بوائی کرو اور فصل کاٹو۔ یہ محنت تم نے اس وجہ سے کرنا ہے کہ تمہارا گھر بسانا ہے۔ 2 بھیگے اس نے بڑے لڑکے مشکور کو بھی دیے اور باقی کے 2 اپنے پاس رکھ لیے۔ اس طرح تمیزے نے اپنا کام بھی ہلکا کر لیا اور بیٹوں کا دل بھی جیت لیا۔ وزیرہ نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا لڑکا شاکر کھیتی کے کام میں جی نہیں لگاتا اور سستی کرتا ہے۔ تبھی وہ اپنے بھائی سے اصرار کرنے لگی کہ وہ بیٹی کی رخصتی دے دے تاکہ شاکر کام میں دل لگائے۔ اب شاکر 22 سال کا نوجوان تھا۔ جب بھاری قدموں کے ساتھ زمین پہ چلتا تو ماں کے ساتھ دھرتی کا دل بھی ہلتا تھا۔ وزیرہ کا خیال تھا کہ شاکر کی عمر اب ایسی ہے کہ جب تک اس کے لیے عورت گھر میں نہیں لائی جائے گی، وہ کمانے میں جینا لگائے گا۔ وہ شوہر کے پیچھے پڑ گئی کہ جلد اس بے نکیل کو کھوٹے سے باندھو، ایسا نہ ہو کہ بے لگام عمر کے تقاضوں سے بے قابو ہو جائے۔ ادھر شاکر کے حصے کے 2 بھیگے اجاڑ پڑے تھے۔ وہ بے دلی سے کام کرتا، زمین کو وقت پر پانی نہ ملے تو کیا فصلیں دے گی۔
तमीज़दार भी बेटे की शादी करने का आरज़ूमंद था, मगर मुश्किल ये थी कि शहाना भी छोटी थी और जब तक वो सने बलोगत को ना पहुंच जाती उसके ससुराल वाले उसे कैसे ब्याह कर ले जा सकते थे। बीवी के कहने से तमीज़दार शाकिर के होने वाले ससुराल के पास गया। उससे इस्तदा की कि वो अपनी लड़की ज़ुबैदा को शाकिर से अभी ब्याह दे और उनको मोहलत दे दे कि जब शहाना शादी के लायक हो जाए तो वो उसकी अमानत उनके हवाले कर देगा। थोड़ी सी कशमकश के बाद ज़ुबैदा का बाप मान गया, क्योंकि वज़ीरा उसकी सगी बहन भी थी। उसने शादी की तारीख दे दी। तय ये पाया कि 3 साल बाद वो शहाना को बहू बना कर ले आएगा, मगर अपनी बेटी ज़ुबैदा का ब्याह अभी शाकिर से कर देगा। शाकिर की शादी ज़ुबैदा से हो गई। उसका घर बस गया और दिल भी आबाद हो गया। वो पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ ज़मीन की आबियारी में मसरूफ़ हो गया। फसल इतनी अच्छी हुई कि तमीज़े की बाँछें खुशी से खिल गईं। 3 साल में ही उन्होंने 2 भीगे और ख़रीद लिए, और तमीज़ और वज़ीरा की खुशी का क्या ठिकाना था। जहाँ हालात के दबाव में औरत वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती है, औलाद की खुशियाँ और खुशहाली मर्द को फिर से जवान कर देती है। अब तमीज़ भी अंदर से तब्दीली महसूस करने लगा। जब वो जवान बहुओं और बेटों को सरखुशी के एहसास से मदहोश पाता, उसका जी चाहता कि वज़ीरा की जगह किसी कम उम्र औरत से शादी कर ले तो ज़िंदगी का मज़ा आ जाए। जवानी तो गुर्बत के बोझ तले कराहते गुजरी। देहातियों में भी गुर्बत के बावजूद अक्सर दूसरी शादी का रिवाज होता है। इसी तरह अगर लड़कियां ज़्यादा हों तो उनको बदले में देकर बाप या भाई अपने लिए दूसरी बीवी ले आते हैं। मगर तमीज़दार के तो 2 ही लड़कियां थीं और दोनों अपनी भाभियों के बदले में जानी थीं। अब तमीज़ बग़ैर वट्टे के दूसरी शादी कैसे घर ला सकता था। उसने अपनी उलझन का वज़ीरा से जिक्र किया तो वो गुमसुम रह गई। सौतन के आने का उसे इतना गम न होता जितना डर इस बात का था कि अगर उसके शौहर ने दूसरी शादी का पक्का इरादा कर लिया तो कहीं समधी से किए मुआहदे से न मुकर जाए। वो शाकिर की बीवी को घर ले आया था, मगर बदले के रिश्ते के तौर पर शहाना अभी तक उसके भाई के घर बहू बन के नहीं गई थी। अब अगर तमीज़े दूसरी बेटी को अपने बदले में देकर नई बीवी ले आया तो शाकिर का घर उजड़ जाता। इस औरत को अपना तो अपना, साथ साथ बेटे का घर भी उजड़ता नजर आ रहा था। उसने सोचा तमीज़े की नीयत बदलती दिखाई देती है। अगर वादे के मुताबिक शहाना का हाथ ज़ुबैदा के भाई के हाथ में ना दिया गया तो यकीनन शाकिर का ससुर भी अपनी बेटी को वापस ले जाएगा, जबकि अब तो शाकिर और ज़ुबैदा के 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी हो चुके थे। ये जुल्म था जो तमीज़दार सब पर ढाना चाहता था। वज़ीरा ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को शौहर के इरादे से आगाह किया और भाई को कहला भेजा कि तुम बिरादरी के मर्दों को ले आओ और शहाना की रुखसती की तारीख ले लो, वरना समझ लो कि लड़की हाथ से गई। बहन का पैगाम मिलते ही शाकिर का ससुर भागा भागा आया और शहाना को बहू बनाकर ले जाने की तारीख मांगी। तमीज़दार आनाकानी करने लगा। तभी बेटियों, बहुओं और बीवी ने मिलकर शौहर को समझाया कि जब मामू ने ज़ुबैदा को दे दिया है और बदले में तुम शहाना को देना कबूल कर चुके हो तो अब देर करने की क्या ज़रूरत है। वज़ीरा का शौहर इस वक्त तो मजबूर हो गया और तारीख दे दी, मगर साली के जाते ही बीवी पर बरस पड़ा कि तुमने अपने भाई को संदेशा क्यों भिजवाया। मैंने 3 बरस बाद शहाना को ब्याह देने की मोहलत ली थी, अब ये पहले ही तारीख लेने आ गया। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। बीवी बोली, शहाना के भाई जवान हो चुके हैं और अब मैं इतनी कमज़ोर नहीं रही, तुम ज़बान से नहीं फिर सकते। अगर तुझको नूरा जट्टी से दूसरी शादी की इतनी जल्दी है तो बेशक उसको ब्याह कर ले आ, उसके बदले अपनी ज़मीन उसके वारिसों को दे दे या बैल दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मगर शहाना मेरे भतीजे की मंगेतर है, तू बददियानती करके मेरे बेटे का घर नहीं उजाड़ सकता और ना मैं कभी अपनी बेटी को तेरे ब्याह के बदले में दूंगी। बीवी की बात सुनकर वो गुस्से से फुनकारता हुआ घर से निकल गया। मुकर्ररा तारीख पर बारात आ गई। शहाना को माँ और भाभियों ने दुल्हन बना दिया। भाई मेहमानों का स्वागत करने लगे। ज़ुबैदा ने शुक्राने की नफिल पढ़े कि इसके बदले की लड़की उसके भाई के हवाले की जा रही थी, सो उसका घर भी उजड़ने से बच गया था। बारातियों ने खाना खाया और जब शादी की रस्मों के लिए दूल्हा ने उसके कमरे की दहलीज पे कदम रखा जहाँ दुल्हन बैठी हुई थी तो अचानक हंगामा खड़ा हो गया। तमीज़ा चिल्ला रहा था, गालियां बक रहा था कि तुम लोग निकलो मेरे घर से, मैं अपनी बेटी तुम लोगों के हवाले नहीं करूँगा। सब हक्का बक्का रह गए। समझे कि लड़की के वालिद का दिमाग चल गया है। रंग में भंग पड़ गया। बाराती अपना सा मुँह लेके रुखसत हो गए। शहाना के भाई भी दम बखूद रह गए। उनकी समझ में ना आता था कि बाप को क्या हो गया है। चंद रोज़ तमीज़े घर वालों से नाराज़ रहा। उन्होंने भी उसे घास न डाली। आखिर एक दिन शहाना को रोते देखकर उसके दिल ने उसे मुजरिम करार दिया। ज़मीर ने शर्मिंदा किया। उसने बेटे से कहा, ठीक है, अपने मामू से कहो आकर बहू ब्याह ले जाए, मगर शादी में मैं ना बैठूंगा।
تم لوگ اپنی خوشی پوری کرو، میری خوشی کی کوئی بات نہیں۔ دوسری بار شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، لڑکے کو دولہا بنایا گیا، مولوی صاحب ساتھ چلے، پھر سے شاہانہ کو دلہن بنایا گیا، بارات آ گئی۔ بہن بھائی کا معاملہ تھا، وزیرہ بہن تھی اور دولہا کا باپ اس کا سگا بھائی، اس لیے خفگی کا کسی نے خیال نہ کیا۔ عین نکاح کے وقت دلہن کا باپ آ گیا، اس نے آتے ہی شور مچا دیا، یہ شادی بغیر ولی کے کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں دلہن کا باپ زندہ ہوں؟ لڑکی کی میں رخصتی ہرگز نہ ہونے دوں گا جب تک یہ میری شرط پوری نہ ہوگی۔ شرط بتاؤ، دلہا کے باپ نے آگے بڑھ کے کہا۔ اگر تم شاہانہ کو بہو بنا کر لے جانا چاہتے ہو تو میری شادی نورا جٹی سے کرانی ہوگی، وہ بدلے میں لڑکی مانگتے ہیں۔ نورا کے بھائی کا گھر بسانے کے لیے تم اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے کر میری خوشی پوری کر دو۔ میں نے شاہانہ کے بدلے زبیدہ دی، اب میں اپنی بہن کے اوپر سوتن لانے کو اپنی دوسری بیٹی نورا کے بھائی کے نکاح میں دے دوں، یہ کیسی شرط رکھی ہے تم نے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ سالے نے بہنوئی سے ترش لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر میری شرط پوری نہیں کر سکتے تو بارات واپس لے جاؤ، میں شاہانہ کا رشتہ تم کو دینے سے انکاری ہوں۔ شاہانہ گھونگھٹ میں اپنی قسمت کو روتی رہ گئی اور بارات واپس چلی گئی۔ دولہا جاتے ہوئے کہہ گیا کہ پھپھا تمیزدار، سن لو، تم نے 2 بار ہماری بے عزتی کی ہے، اب ہم تم کو دیکھ لیں گے، میرا نام بھی حمید نہیں۔ چند دن تک گھر میں موت کا سا سکوت رہا۔ شاہانہ تو پتھر کی مورت بن گئی، مگر پتھر کے اندر جو آتش فشاں دہک اٹھا تھا اس کا لاوا اب امٹنے کو تھا۔ حمید نے شاہانہ کے پاس اپنی چھوٹی بہن کے ذریعے پیغام بھیجا کہ بتا تیری کیا مرضی ہے، اگر تو تیار ہے تو رات کو میں نہر کے ادھر تمہارا منتظر رہوں گا، نہیں آؤ گی تو پھر ہم جانے اور تیرا باپ جانے۔ میں ضرور آؤں گی، شاہانہ نے جواب بھجوایا، تمہاری دلہن ہوں، تمہاری دلہن رہوں گی۔ آدھی رات کو جب سارے گھر والے لحافوں میں دبکے ہوئے تھے، شاہانہ دبے قدموں گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر سر پر عشق کی گرمی سوار تھی۔ وہ ایک اچھی تیراک تھی، ندی کے ٹھنڈے پانی میں کود گئی اور تیرتی ہوئی اس پار اتر گئی جہاں کنارے پر حمید اس کا منتظر تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تمیزدار کی آنکھ کھل گئی۔ شاہانہ کی چارپائی خالی دیکھے اس کا ماتھا ٹھنک گیا۔ قدموں کے نشان باہر گھر کی دہلیز پار کر چکے تھے، یہ نقوش ندی کے کنارے ختم ہوتے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ ندی کے اس پار آنے والا حمید ہی ہو سکتا ہے۔ وہ غصے میں بھنا گیا۔ جب بھائیوں کو یہ معلوم ہوا کہ رات کی تاریکی میں ان کی بہن اپنے منگیتر کے ساتھ نکل بھاگی ہے تو وہ بھی باپ کے ہمنوا ہو گئے۔ انہیں بہن سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ان کو یوں بدنام اور رسوا کر جائے گی۔ اسی وقت شاکر نے قسم کھائی کہ حمید سے اس حرکت کا ضرور بدلہ لوں گا اور باپ کی بے عزتی کا قرض چکا دوں گا۔ اس نے بچے زبیدہ سے چھین کر اپنی ماں کے حوالے کیے اور بیوی کو یہ کہہ کر میکے روانہ کر دیا کہ باپ سے کہنا اپنی لڑکی کو سنبھال، ہم اپنی لڑکی سنبھالنے آ رہے ہیں۔ ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ کسی باعث حمید کو پولیس لے گئی اور اسے جیل ہو گئی۔ شاہانہ اپنے بوڑھے ساس سسر کے پاس تھی۔ یہ رات کا وقت تھا جب شاکر اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ حمید کے گھر میں داخل ہوا۔ شاہانہ کی آنکھ کھل گئی، وہ برآمدے میں نکلی اور کھڑکی سے پکارنے لگی، ماموں مجھے بچانا، یہ ظالم مجھے اجاڑنے آ گئے ہیں۔ ماموں نے بھانجے کو للکارا، شاکر وہاں ہی ٹھہر جا، خبردار میری بہو کی طرف قدم نہ بڑھانا، تم مرد ہو تو اسے اٹھا لے جانے کے بجائے میری طرف آؤ۔ ماموں کمزور اور بوڑھا تھا، نہتہ اور اکیلا بھی، بھانجا جوان، اس کے ہاتھ میں چھرا اور مدد کو ساتھی بھی ہم رکاب تھے۔ پل بھر میں ہی شاہانہ کے سسر کا کام تمام ہو گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر بھائی نے بہن کا منہ باندھ دیا اور اس کو گھوڑے پہ ڈال کے واپس گھر لے آیا۔ حمید بیچارہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضمانت کا منتظر تھا۔ اس پر نمبردار کے بکرے چرانے کا الزام تھا۔ اس کو خبر نہ تھی کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے۔ شاہانہ کو تو یہ واپس لے آئے تھے، اب باپ اور بھائیوں کو 2 مسئلے درپیش تھے۔ ایک شاہانہ کی حمید سے محبت جو اس کو گھر واپس جانے پہ مجبور کیے ہوئی تھی، دویم حمید کے باپ کا قتل جس کی لازمی سزا موت تھی۔ تمیزے نے بیٹے سے کہا، لڑکی کو لے کر سندھ کی طرف نکل جا، یہاں اگر شاہانہ نے پولیس میں ہمارے خلاف بیان دے دیا تو ہم مارے جائیں گے۔ بھائی، بہن اور ماں کو لے کر حیدرآباد آ گیا۔ اس کے پاس علاقے کے نمبردار کی چٹھی تھی جو شکیلہ کے شوہر کے نام تھی۔ یہ وسو صاحب تھے جو نمبردار کے دوست تھے۔ اب شاہانہ کی رکھوالی اور شاکر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ وسو صاحب کی پناہ میں چند دن ہی رہ سکتے تھے۔ بظاہر شاہانہ کہتی تھی کہ شاکر میں تمہاری بہن ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں واپس سسرال نہ جاؤں گی اور نہ ہی تمہارے خلاف پولیس کو بیان دوں گی۔ مگر شاکر کو یقین تھا کہ یہ خوف سے ایسا کہتی ہے، جب موقع ملا یہ ضرور واپس حمید کے گھر جائے گی اور اس کا واپس جانا گویا موت کا آنا ہے۔
ماں شاکر سے سخت ناراض تھی کیونکہ اس نے باپ کے ساتھ مل کر اس کی بھتیجی 3 بچوں کی ماں زبیدہ کو میکے بھیجا تھا اور اس کے بھائی کا بھی خون کر دیا تھا اور شاہانہ کا گھر اجاڑنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا شاکر تو اپنے باپ سے بڑھ کر ظالم نکلا، تو شاہانہ سے نہ ڈر، وہ تیرے خلاف گواہی نہیں دے گی، اگر گواہی کی نوبت آئی تو میں دوں گی گواہی، تیری ماں۔ اگر تو نے شاہانہ پر مزید کوئی ظلم ڈھایا تب میں تم کو معاف نہیں کروں گی۔ بقول وزیرہ گرچہ یہ میرے بیٹے کو محض میری دھمکی تھی تاہم وہ شاہانہ کو کہیں نقصان نہ پہنچائے، مگر شاکر ڈر گیا کہ کہیں ماں اپنے مقتول بھائی کی وجہ سے غصے میں آ کے کوئی بیان نہ دے دے، تبھی وہ ماں سے خطرے محسوس کرنے لگا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے ماں اور بہن کی وفاداری کو آزمانا چاہا۔ ایک اجنبی عورت کو شاہانہ کے پاس بھیجا اور اس کو سکھا پڑھا دیا۔ عورت نے آ کر شاہانہ سے کہا کہ تیرے دیور مریدے نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، وہ کھیتوں سے ادھر بیل گاڑی میں بیٹھا ہوگا، تو رات کو وہاں پہنچ جانا، وہ تجھ کو یہاں سے نکال لے گا۔ خبردار شاکر کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ شاہانہ جو بہت دل گرفتہ تھی اس نے عورت کے بیان کو سچ جانا اور آدھی رات کو ہی کھیت پار کر کے بیل گاڑی میں جا بیٹھی۔ اندھیرے میں بھی گاڑی بان نے سر اور منہ کو اچھی طرح پگڑ سے لپیٹ رکھا تھا۔ شاہانہ قریب پہنچ کے بولی مریدے میں آ گئی ہوں۔ جواب میں صرف ہوں سنائی دی اور ہاتھ کا اشارہ کیا گیا، یعنی بیل گاڑی میں بیٹھ جا۔ شاہانہ نے بھی جلدی کی کہ کہیں شاکر کو خبر نہ ہو جائے اور وہ سر پر آ پہنچے۔ وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکلنے کی دعا کرنے لگی۔ بیل گاڑی چل دی اور کافی آگے جا کر بیابان میں رک گئی۔ گاڑی بان اتر گیا اور بولا شاہانہ اترا، اب سفر ممکن نہیں، صبح چلیں گے۔ شاہانہ نے آواز سنی تو لرز اٹھی، یہ آواز تو اس کے بھائی شاکر کی تھی۔ وہ بیل گاڑی سے اتر نہیں رہی تھی کیونکہ اسے اس کے انجام کا اچھی طرح پتہ تھا۔ شاکر نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی مناسب جگہ منتخب کی تھی۔ وہ خوشامد کرنے لگی میرے بھائی مجھے مت مارنا، مجھ کو ایک بار مہلت دے دو، میں تیرے خلاف کبھی بیان نہیں دوں گی۔ تو نہیں تو ماں میرے خلاف بیان دے گی، جس نے بھاگنے میں آج بھی تیری مدد کی ہے۔ تو غلط سوچ رہا ہے، ماں کبھی تیرے خلاف بیان نہیں دے گی۔ وہ بیل گاڑی سے اتری تو دیکھا کہ شاکر کے ہاتھ میں چھرا ہے۔ اس نے بہن پر پہلا وار کیا، شاہانہ نے ماں کا واسطہ دیا، سنگدل بھائی نے دوسرا وار کیا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کے ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ واپس بسوں صاحب کے گھر نہیں آیا بلکہ نمبردار کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے ماں کو فون کیا کہ شاہانہ کا انتظار مت کرنا، وہ واپس نہیں آئے گی۔ میں نے تیری اس دغاباز بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تو میرے خلاف بیان نہیں دے گی، پھر بھی تجھ پر اعتبار نہیں آ رہا۔ اب تو وسو صاحب کے گھر سے گاؤں چلی جا، کب تک یہاں غیروں کے در پہ پڑی رہے گی؟ اتنی کہانی سنا کے وزیرہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ تھی اماں وزیرہ کی کہانی، جو محض 2 سال میرے پاس رہ کر بالآخر ایک روز بیمار ہو کر یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اس کے جیتے جی میں اس کی زندگی کی داستان غم کسی پر افشا نہ کروں، اس کا راز راز ہی رکھوں، اور میں نے وعدہ کر لیا تھا۔ بے شک اس کے بیٹے نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا، وہ بعد میں حمید کے رہا ہو جانے پر اپنے انجام کو پہنچا بھی، مگر ماں اسے بچانے کی خاطر مہر بلب رہنا چاہتی ہوگی۔ سچ ہے، ماں کا دل سمندر سے بھی گہرا اور وسیع ہوتا ہے، اس ہستی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔